بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 44واں سبق ہے اور ہم فصاحت کلمہ و کلام پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں مصنف رحمہ اللہ پر ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا جس کا جواب علامہ خلخالی اور زوزنی نے دیا تھا، جو جواب شارح کو پسند نہیں تھا اور شارح نے اس جواب کا سقم بیان کیا تھا، اور اس جواب کے بعد پھر اپنا ایک جواب تحقیقی وہ یہ دے رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ماتن رحمہ اللہ نے 3 چیزیں فصاحت کے لحاظ سے بیان کی ہیں، مفرد، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم، لیکن ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کو اہل عرب فصاحت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، مرکب ناقص ماتن نے کیوں بیان نہیں کری؟ تو شارح نے اس کا تحقیقی جواب دیا۔ شارح کہتے ہیں کہ مرکب ناقص جو ہے وہ لذاتی ہی فصاحت کے ساتھ متصف ہے، لذاتی ہی، مفردات کے واسطے سے متصف نہیں ہے، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ مفردات کے واسطے سے بھی ممکن ہے کہ ہو، لیکن کہتے ہیں مفردات کے واسطے سے متصف نہیں ہے فصاحت کے ساتھ، بلکہ لذاتی ہی متصف ہے۔ اب لذاتی ہی کیسے متصف ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرکب ناقص مفرد کے اندر داخل ہے، یعنی مرکب ناقص مفرد ہے، اور چونکہ مفرد فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے لہٰذا مفرد ہونے کی وجہ سے مرکب ناقص بھی فصاحت کے ساتھ متصف ہوگا۔ یہ شارح کا تحقیقی جواب ہے کہ مرکب ناقص لذاتی ہی فصاحت کے ساتھ متصف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکب ناقص مفرد کے اندر داخل ہے، اور چونکہ مفرد فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے لہٰذا مرکب ناقص مفرد ہے، مفرد فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو یہ بھی متصف ہوگا۔ اب وہی یہ بات کہ مرکب ناقص مفرد میں کیسے داخل ہے؟ وہ تو مرکب ناقص ہے، مفرد کیسے قرار دے رہے ہیں؟ تو مرکب ناقص مفرد میں اس لیے داخل ہے کہ مفرد مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ کئی معنی مفرد کے، ایک معنی مرکب کے مقابلے میں، جیسے کہا جاتا ہے یہ مفرد ہے یعنی یہ مرکب نہیں ہے۔ اسی طرح مفرد کا ایک دوسرا معنی ہے جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ اور اسی طرح مفرد کا ایک تیسرا معنی ہے کہ جو کلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مفرد ہے یعنی کلام نہیں ہے۔ اور یہاں جو متن میں ہے، جو ماتن نے کہا ہے کہ یوسف بالمفرد، تو یہاں پر یہی والا معنی مراد ہے کہ مفرد ہے یعنی کلام نہیں ہے۔ اب جب یہاں پر مفرد سے کلام نہیں ہونا مراد ہے تو مرکب ناقص چونکہ کلام نہیں ہوتا، کیونکہ کلام تو وہ ہوتا ہے جس میں سکوت تام ہو، جس میں سکوت صحیح ہو، اس میں اسناد تام ہو، اور مرکب ناقص میں اسناد تام نہیں ہوتا لہذا وہ کلام نہیں ہے۔ جب کلام نہیں ہے تو خود بخود مفرد میں شامل ہو گیا، لہذا شارح کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ مرکب ناقص فصاحت کے ساتھ جو متصف ہوتا ہے وہ لذاتی ہی ہوتا ہے، اپنے مفردات کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا جیسا کہ امکان ظاہر کیا گیا تھا ماقبل میں، اور نہ ہی علامہ زوزنی اور خلخالی کے مطابق کلام میں داخل ہونے کی وجہ سے، بلکہ وہ لذاتی ہی فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ مفرد میں داخل ہے۔ مفرد میں کیوں داخل ہے؟ کیونکہ مفرد کا ایک معنی کلام کے مقابلے میں بھی آتا ہے کہ مفرد وہ ہوتا ہے جو کلام نہ ہو، لہذا اس میں خود بخود مرکب ناقص داخل ہو گیا، کیونکہ مرکب ناقص کلام نہیں ہوتا، کلام تو وہ ہوتا ہے جس میں اسناد تام ہو، اور مرکب ناقص میں اسناد تام نہیں ہوتی۔ لیکن اس شارح کے تحقیقی جواب پر ایک اعتراض ہے۔ سوال یہ کہ بھی آپ کی تقریر سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جی مفرد کے کئی معنی ہیں، جیسے آپ نے خود بیان کیا بھی کہ مفرد کا ایک معنی وہ ہے کہ جو مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، ایک معنی تثنیہ جمع کے مقابلے میں، ایک معنی کلام کے مقابلے میں۔ جب یہ 3-4 معنی ہیں مفرد کے، تو اب گویا کہ یہ مفرد کا لفظ چند معنی کے درمیان مشترک ہو گیا، اور جب مشترک ہو گیا تو مشترک سے کسی ایک معین معنی کا ارادہ کرنے کے لیے قرینہ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے ہمیں بیان کیا ہے کہ یہاں پر آخری والا معنی مراد ہے کہ مفرد کے مقابلے میں جو مفرد کلام کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ مراد ہے، تو اس معنی کو مراد لینے میں کیا قرینہ ہے؟ وہ قرینہ ہمیں بیان کریں تاکہ آپ کا مرادی معنی صحیح درست ہو جائے۔ اسی کے جواب بھی شارح نے اپنی عبارت میں دیے کہ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے ہمیں بیان کرا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مفرد کے کئی معنی، گویا مفرد
چند معنی کے درمیان مشترک ہے، اور مشترک میں سے کسی ایک معنی کا معین معنی کا ارادہ کرنے کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے. تو وہ جو آپ نے اپنا مرادی معنی بھی بیان کرا کہ مفرد سے مراد کلام کے مقابلے والا ہے، تو اس کا قرینہ بیان کریں، قرینہ کیا ہے اس کا. تو شارح نے اس کا جواب یہ دیا کہ متن میں مصنف رحمہ اللہ نے مفرد کے مقابلے میں کلام کو ذکر کیا ہے. مفرد کے مقابلے میں کلام کو ذکر، یعنی یوسف بہ المفرد و یوسف بہ الکلام، کلام کو ذکر کیا ہے مفرد کے مقابلے میں. اور لہذا متن میں مفرد کے معنی ہوں گے جو کلام نہیں ہے، یعنی جو کلام نہ ہو وہ مفرد ہوگا. اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ مرکب ناقص کلام نہیں ہوتا، لہذا ناقص مرکب جو ہے وہ مفرد ہوگا. اور مفرد کے ساتھ جو ہے وہ فصاحت کا لفظ متصف ہوتا ہے، لہذا مرکب ناقص کے ساتھ بھی وہ چونکہ مفرد میں داخل ہے اس لیے فصاحت کا لفظ متصف ہوگا. جب مفرد کے ذکر سے مرکب ناقص کا خود بخود ذکر ہو گیا تو علیحدہ سے اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ سوال تھا کہ جی قرینہ کیا ہے، تو کہتے ہیں قرینہ یہی ہے کہ ماتن نے مفرد کے مقابلے میں کلام ذکر کیا. تو مفرد سے مراد جو ہے وہ کلام نہ ہو، مرکب ناقص کلام نہیں ہے، وہ مفرد میں داخل ہے. جب مفرد میں داخل ہے تو خود بخود اس کا ذکر ہو گیا، علیحدہ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں علی ان الحق، کہ حق یہ ہے کہ یعنی کہ اس جو ماتن پر اعتراض وارد ہو رہا تھا اس کے جواب میں حق یہ ہے کہ حق بات یہ ہے کہ یہ مرکب ناقص جو ہے وہ مفرد میں داخل ہے. لأنہ، کیونکہ وہ جو لفظ مفرد ہے یقال علی ما یقابل المرکب، اس پر بولا جاتا ہے جو مرکب کے مقابلے میں ہو. تو مرکب کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے. تو اور اسی طرح علی ما یقابل المثنى والمجموع، لفظ مفرد اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے جو مثنی یعنی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بھی ہو. اور اسی طرح تیسرا معنی کیا ہے، لفظ مفرد اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے، بولا جاتا ہے جو کلام کے مقابلے میں ہو. اور وہ مقابلتہ بالکلام ہاں ہونا، تو یہاں پر تیسرا معنی مراد ہے. اور قرینہ کیا ہے، کہتے ہیں مقابلتہ بالکلام، یہاں پر جو اس کے کلام کے مقابلے والا معنی ہے تو وہاں پر یہ معنی مراد ہے کہ مقابلتہ بالکلام، یہ مفرد کا معنی کلام کے مقابلے میں ہے وہ مراد ہے. ہاں ہونا قرینۃ، یہاں پر مقابلہ بالکلام مراد ہے. اور قرینہ اس بات پر یہ ہے کہ ارید بالمعنی اخیر، کہ یہ دوسرا معنی مراد ہے عنی ما لیس بکلام، یعنی جو کلام نہ ہو. کیونکہ ماتن نے مفرد اور کلام الگ الگ ذکر کیا، مقابلے میں ذکر کیے. تو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں مفرد کا مقابلہ کلام کے ساتھ ہے، اور اس بات کا قرینہ ہے کہ مفرد سے معنی آخر کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی وہ جو کلام نہ ہو. اور فساد کے ساتھ متکلم. اچھا، اور آگے فرماتے ہیں ویوصف بہ المتکلم. یہ بات ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں فساد کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے فساد متکلم، یعنی وہ فساد کی تیسری قسم ہے جس کے یعنی کہ اس کے ذریعے متکلم کو بھی موصوف کیا جاتا ہے، اس کی صفت بیان کی جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کاتب فصیح و شاعر فصیح، کہ کاتب بھی فصیح ہے اور شاعر بھی فصیح ہے. تو یہاں تک ہم نے فصاحت مفرد اور فصاحت کلام اور فصاحت متکلم پر بات مکمل کر لی اپنی. آگے وہ اب بلاغت کی بات کر رہے ہیں کہ والبلاغت، بلاغت ایک جگہ پہنچنا، اس کا بات ہاتھ لمبا کرنا بھی ہے، لیکن انداز بیان وہی تم بھی و ظہور والا اختیار کیا ہے. مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ بلاغت کا بھی حقیقی معنی تو ہے دیگر، لیکن ان سب میں وصول اور انتہا والا معنی پایا جاتا ہے کہ یہ تم بھی عن الوصول والانتہا، کہ وہ وصول اور انتہا کی خبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انداز بیان اسی لیے اختیار کیا شارح نے کہ بعض جگہ بلاغت کا جو معنی بیان کیے گئے ہیں چند معنی، ان میں بعض جگہ ان کا استعمال حقیقی بتایا گیا ہے، بعض جگہ مجازی بتایا گیا ہے، اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کے لفظی کی بنا پر باتیں کری ہے. تو شارح نے ایسا انداز بیان اختیار کیا تاکہ سب کو شامل ہو. علی الوصول والانتہا فرماتے ہیں کہ وہ بلاغت جو ہے وہ وصول اور انتہا کو خبر دیتے ہیں. اس کی مزید تفصیل وہ شارح اپنے مقام پہ بیان کریں گے. کہتے ہیں یوسف بہ الاخیران فقط، کہ یوسف بہ الاخیران
کہ پیچھے فصاحت مفرد، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم کی بات کی، تو ماتن کہتے ہیں کہ بلاغت کے ذریعے موصوف کیا جاتا ہے دونوں اخیروں کو فقط یہ لفظ فا جو ہے یہ فضحیہ ہے، فضحیہ سے، اور قد تو اسم فعل سے ہے بمعنی انتہی، ای اذا وصفت بها الاخیرین فقط ای فانتہی عن الوصف الاول بها، اس کا مطلب یہ کہ صرف دو کو ہی فقط موصوف کیا جاتا ہے، یعنی فصاحت یعنی کہ بلاغت کلام اور بلاغت متکلم، ای الکلام والمتکلم دون المفرد، کلام اور متکلم کو ہی موصوف کیا جاتا ہے، مفرد کو موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لم سے دلیل دے رہے اس بات کی کہ جی دونوں کے ساتھ ہی کیوں بلاغت کو متصف کیا جاتا ہے، یعنی بلاغت کلام اور بلاغت متکلم، یہ فقط بلاغت کو ان دونوں کے ساتھ ہی کیوں متصف کیا جاتا ہے، بلاغت کلمہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ، کہ اہل عرب سے کلمۃ بلیغۃ نہیں سنا گیا، یعنی اگر بلاغت کے ساتھ کلمہ بھی متصف ہوتا تو اہل عرب کلمۃ بلیغۃ ضرور استعمال کرتے اور ان سے سنا جاتا، لیکن جو ان سے سنا نہیں گیا اس لیے کلمہ بلاغت کے ساتھ متصف بھی نہیں ہوگا بلکہ فقط دونوں کے ساتھ ہی متصف ہوگا۔ مگر یہاں پر سوال وارد ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ جی مرکب ناقص جو تھا اگر مفرد میں داخل ہے، جیسا کہ خود شارح نے ابھی ہمیں بیان کیا کہ جی مفرد میں داخل ہے، تو یہ استشہاد جو ہے وہ تام نہیں ہوگا، یہ دلیل تام نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ بلاغت کے ساتھ کلمے کے متصف ہونے کے نہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بلاغت کے ساتھ مرکب ناقص کا متصف ہونا بھی نہ سنا گیا ہو، یعنی کہ شارح نے جو دلیل دی لم یسمع کلمۃ بلیغۃ، یہ دلیل یہ استشہاد تام نہیں ہے۔ کیوں تام نہیں ہے؟ اس لیے کہ مرکب ناقص خود شارح کی رائے کے مطابق مفرد میں داخل ہے، جب مفرد میں داخل ہے تو اب یہ جو بلاغت کے ساتھ کلمے کے متصف ہونے کو نہ سننا ہے، جو اہل عرب سے سننا نہیں لازم، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بلاغت کے ساتھ مرکب ناقص کا اتصاف بھی نہ سنا گیا ہو، تو یہ تو لازم نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ بلاغت مرکب بھی ہو ایک جو شارح نے بیان نہیں کرا، تو اس لیے مناسب یہ تھا کہ شارح یوں فرماتے کہ اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ ولا مرکب بلیغ، تاکہ بات مکمل ہو جاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارح پہلے فرما چکے ہیں کلمے سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام نہ ہو، یعنی ما لیس بکلام، کلمے سے یہ مراد ہے، اور جب کلمے سے مراد ما لیس بکلام ہے تو کلمہ جو ہے وہ مرکب ناقص کو بھی شامل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکب ناقص کلام تو ہوتا نہیں ہے، تو جب کلمہ مرکب ناقص کو بھی شامل ہو گیا تو لم یسمع کلمۃ بلیغۃ کے ذکر سے خود بخود بات مرکب بلیغ کو بھی ذکر ہو گیا، اس کو لہذا علیحدہ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے شارح بیان کر چکے ہیں کہ کلمے سے مراد ما لیس بکلام ہے، اور مرکب جو ہے وہ کلام تو ہوتا ہی نہیں مرکب ناقص، تو وہ خود بخود اس میں داخل ہو گیا، اس کو علیحدہ کرنے کی ذکر ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات اگر بالفرض مرکب ناقص کو کلام میں ہی داخل کر دیا جائے جیسے خلخالی کی رائے ہے، تو اس صورت میں جو شارح نے استشہاد ذکر کیا پھر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ مرکب ناقص بھی کلام کی طرح بلاغت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے کہا تھا کہ جی شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استشہاد تام نہیں ہے، تو اس پر یہ بات کی ہے میں نے کہ بالکل استشہاد تام ہے۔ رہی بات مرکب کی تو وہ کلمہ سے مراد ہے کہ ما لیس بکلام، تو وہ خود بخود اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ کلام میں ہوتا ہے، بلاغت کلام میں داخل ہو گئی بات، تو یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ تو گویا کہ بلاغت کا معنی بیان کر دیا شارح نے، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ جو بلاغت ہے اس کی 3 قسمیں نہیں ہیں بلکہ 2 ہی قسمیں ہیں فقط، ایک بلاغت
کلام ہے اور ایک بلاغت متکلم ہے۔ آگے شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ تعلیل سے مفرد کے بلاغت کے ساتھ اتصاف کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ جو مفرد یعنی کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ فقط بلاغت کلام ہوتی ہے اور بلاغت متکلم ہوتی ہے، بلاغت مفرد نہیں ہوتی، اس کی نہ ہونے کی توجیہ بیان کر رہے ہیں، جس کی تھوڑی بہت تفصیل ہے، جس کو ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔